تقوی کی جو ایک معنی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کو گناہوں سے جو ہے وہ روک کے رکھتا ہے، اور آج کل کے دور میں جو ہم سب کے لیے مشکل کام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا، اور ایک گناہ جو ہے کہ جس کا سامنا ہمیں خلوت میں ہم سب کو ہے، وہ انٹرنیٹ کا گناہ ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر نامحرم کو اور شہوت انگیز مناظر کو دیکھنے کا گناہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے بچنے کے لیے ہر جوان کی یہی خواہش ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ خود کو اس گناہ سے بچا کے رکھے۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ اپنے خالق اور اپنے رب اور اپنے مالک کی یہ والی نافرمانی کرے۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ جب اس کے نامہ اعمال امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں، وقت کے امام کی خدمت میں پیش ہوں، اور امام دیکھیں کہ اس انسان کے جو ہے وہ اس طرح کے گناہ ہیں، تو کوئی بھی انسان کیا ہے اس بات کو جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ ہر جوان کی یہی خواہش ہے، ہر جوان کی یہی تمنا ہے کہ اپنے آپ کو اس برائی سے روک کے رکھے، انٹرنیٹ کے اوپر خود کے اوپر کنٹرول کرے، اور اسے تقوی کی کیا ہے صفت حاصل ہو۔ تو آج کی گفتگو میں جو ہے وہ ہم اسی چیز کو بیان کریں گے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز سے کیسے بچ سکتا ہے اور اپنے اوپر کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حضرت یوسف نبی، جن کو یہ مشکل پیش آئی کہ سارے دروازے بند ہو گئے اور نامحرم خاتون تھی اور وہ گناہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ یہ جو حضرت یوسف نبی کو مشکل پیش آئی تھی، آج اس مشکل کا سامنا ہر انسان کو ہے۔ ہر انسان اسی مشکل میں جی رہا ہے۔ حضرت یوسف کو یہ مشکل تو ایک دفعہ پیش آئی تھی، آج کل کا نوجوان جس کے پاس انٹرنیٹ ہے، جس کے پاس موبائل ہے، وہ اس مشکل کے اندر جی رہا ہے، اور وہ خود چاہتا ہے کہ اس مشکل سے مجھے نجات ملے، لیکن اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کو اسی قانون کو اپنانا پڑے گا، اسی اصول کو اپنانا پڑے گا کہ جس قانون اور اصول کے تحت حضرت یوسف نبی اس گناہ سے بچ گئے۔ حضرت یوسف نبی نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ بیان دیا کہ جس بیان کو اللہ نے نقل فرمایا کہ جب وہ اس گناہ سے بچ گئے تو ان کا واضح بیان ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں بھی اپنے نفس کو اس بات سے بری نہیں قرار دیتا، آزاد نہیں قرار دیتا کہ اس کے اندر برائی کی دعوت دینا کی صفت نہیں ہے۔ میرے اندر بھی اللہ نے ایک نفس امارہ رکھا ہے کہ جو برائی کا کیا ہے حکم دیتا ہے، لیکن الا ما رحم ربی، مگر میرے رب کی میرے اوپر رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ میں بچ گیا۔ یعنی ایک نبی ہے، ایک معصوم ہے، اگر وہ اس گناہ سے خود کو بچاتا ہے تو وہ ایک واضح طور پہ بیان دیتا ہے کہ میں اس گناہ سے اگر بچا ہوں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچا ہوں۔ تو ہمیں یہ بات بڑی واضح اور کلیئر طور پہ سمجھ آ گئی ہے کہ آج اگر ہم اسی مشکل کا شکار ہیں کہ جس مشکل کا شکار حضرت یوسف نبی تھے، اور انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے یہ مشکل ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں بھی اسی قانون کو اپنانا ہوگا کہ جس قانون کو حضرت یوسف نبی نے اپنایا تھا۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کے ساتھ خود کو جوڑا اور کہا کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہوئی تو میں خود کو کہہ بچا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی مشکل ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو بڑی طاقت ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، اس کی رحمت کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ ہمیں بڑی طاقت سے جڑنا پڑے گا، اپنے رشتے کو مضبوط بنانا پڑے گا، ایک رحمت کا اور ایک محبت کا رشتہ بنانا پڑے گا، تب جا کے ہم ان گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اس کی میں بڑی واضح مثال دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اگر کسی چیز سے بچتا ہے تو وہ زبردستی اپنے اوپر کر کے بچے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کی محبت کی خاطر اس چیز کو چھوڑ دے تو یہ آسان ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں محبت جنم لے چکی ہو۔ ہمیں اس میدان کے اوپر آنا پڑے گا، صاحبان ایمان کی اس صفت کو اپنانا پڑے گا کہ جس سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں، یہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، یہ اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت اللہ سے بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ جو اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے تو پھر
اللہ بھی کیا ہے ان کو گناہوں سے بچا لے گا، پھر ان کے اندر اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ اب یہ اللہ سے ہم نے محبت کیسے قائم کرنی ہے؟ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے کہ جس ذات سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے تو ہیں، آپ کے ذہن میں اس کے خیالات، اس کے تصورات بستے ہیں۔ جب تک ہمارے ذہن میں اللہ کی یاد آباد نہیں ہوتی، ہمارے دل کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد آباد نہیں ہوتی، تو ہم جو ہے وہ خود کو اللہ کی محبت سے نہیں جوڑ سکتے۔ اور قرآن مجید نے یہ بھی واضح طور پہ بیان دیا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، انسان کے دل، یہ ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ ان کو اگر قرار ملتا ہے، ان کو اگر سکون ملتا ہے تو وہ اللہ کی ذکر سے ملتا ہے، کہ جب یہ اپنے مالک اور اپنے خالق کی ذکر اور یاد کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں تو پھر دلوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف نبی جس مشکل کا شکار ہوئے، آج اس مشکل میں ہر جوان مبتلا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ حضرت یوسف نبی نے جو قرآن مجید میں بیان دیا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں بچا ہوں، ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی وہ جو صفت ہے صاحبان ایمان کی کہ اشد حبا للہ، کہ یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بڑی ان کی گہری اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اللہ کی محبت کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسانا پڑے گا، اللہ کے ذکر کو اپنے اندر بسانا پڑے گا۔ جب ہر ٹائم پہ ہم اللہ کے متعلق، قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق سوچنا شروع کر دیں گے تو ہمارا زندگی جو ہے وہ، ہماری زندگی میں کوئی بھی کام اور کوئی بھی پروجیکٹ تبھی ہوتا ہے کہ جب پہلے مرحلے میں ہمارا دماغ اس کو سوچنا شروع کرے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں رہے تو وہ چیز ہم کر بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے، جب ہم اپنے مالک کے بارے میں نہیں سوچ رہے، جب ہم اپنے خالق کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اس کی یادیں ہمارے دل میں نہیں ہیں، تو پھر ہم اس کی اطاعت کی طرف بھی نہیں جا سکتے۔ پھر جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں ہم اس سے بھی نہیں رک سکتے۔ یہ ایک بڑی واضح سی اور کلیئر سی بات ہے کہ جب اس ذات کا خیال اور تصور ہی ہمارے ذہن میں نہیں آباد ہوا، اس کو ہم نے اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دی، اس کو ہم نے اپنے اندر آباد ہی نہیں کیا، تو ہم کیسے جو ہے پھر اس کی اطاعت کی طرف بڑھیں گے؟ تو یہ وہ راز ہے کہ جو حضرت یوسف نبی نے بتایا کہ جب تک آپ اللہ کی رحمت سے خود کو نہیں جوڑتے، جب تک اللہ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا تو آپ ایسے گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اب یہ رشتہ محبت کا کیسے قائم ہوگا؟ اس کے قائم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ جتنا ٹائم ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے، جتنا ٹائم ہم آخرت کے بارے میں سوچیں گے، تو یہ ہماری سوچ کی وجہ سے یہ تبدیلی کیا پیش ہوگی۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ کہ جسے قرآن مجید نے ایک ٹول کے طور پہ عطا کیا وہ نماز ہے، کہ نماز کے بارے میں جب امیر المومنین علیہ السلام بستر شہادت کے اوپر ہے، ضربت لگ چکی ہے، تو اللہ اللہ فی الصلاۃ، لفظ اللہ اللہ 2 دفعہ کہہ کے کہا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرنا۔ قرآن مجید نے نماز کے بارے میں یہ دیا تھا کہ نماز وہ ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ انسان اپنی صبح کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرتا ہے، اپنے دن کا اختتام اللہ کی عبادت سے کرتا ہے، 24 گھنٹے میں یہ پورا سرکل چلتا ہے کہ جو اللہ کی یاد کی طرف انسان کو لے کر آتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کسی نے نماز کے متعلق پوچھا تو امام نے کہا ہے کہ یہ اللہ سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، انسان پورے دن میں جو ہے وہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا رہے۔ 5 ٹائم کی جب نماز انسان پڑھتا ہے، نماز کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی محبت کو اپنے دل میں آباد کرتا ہے۔ اور اسی نماز کے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے کہ منافق لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی جو نماز ہے کہ قاموا کسالی، کہ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے۔ ہمیں اپنی اور منافقوں کی نمازوں کو جدا جدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم فجر کی نماز بڑی سستی کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، آخری 5-10 منٹ میں پڑھ رہے ہیں، ظہر اثر یا مغرب شاہ کی نماز بالکل آخری ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، سستی میں پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، تو یہ وہ نماز کی صفت ہے جو منافقوں کی صفت ہے۔ یہ نماز محبت سے خالی ہے۔ جب یہ نماز محبت سے خالی ہے تو یہ نماز ہمیں وہ پاور کیسے دے گی، وہ پاور، وہ طاقت ہمیں کیسے دے گی کہ ہم گناہوں سے بچیں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، امام کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش ہوں تو اس میں یہ بد کرداری، یہ فحش چیزوں کو دیکھنا، یہ مناظر کو دیکھنا، یہ انٹرنیٹ کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ امام کے پاس نہ جائیں یہ چیزیں۔
ہر کوئی انسان چاہتا ہے، جوان چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید نے حل بتا دیا کہ نماز کے ساتھ جڑو گے تو نماز تمہیں برائی سے روکے گی۔ ہم نماز کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ ہم نماز کے ساتھ ایسے جوڑ رہے ہیں جیسے منافق جڑتا ہے، کہ جس کی نماز کیا سستی والی ہوتی ہے۔ ہمیں نمازوں کو مضبوط بنانا ہوگا، اور اس کی بڑی کلیئر اور واضح سی مثال ہے کہ انسان کے اندر جتنی بیماری بڑھتی ہے، اتنی بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو دوائی کیا ہے، ہیوی لینی پڑتی ہے، بڑے ہیوی ڈوز کیا اس سے استعمال کرنی پڑتی ہے۔ جب آج کے حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں، ان مشکل حالات میں ہمیں نماز کے اندر صحیح طریقے سے محنت کرنی ہوگی، ہمیں نماز کو مضبوط بنانا ہوگا۔ 17 رکعت کی نماز، تیزی سے پڑھی ہوئی نماز، آخری ٹائم پہ پڑھی ہوئی نماز، بڑی سپیڈ سے پڑھی ہوئی نماز، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس مشکل ترین حالات میں، کہ جب آپ خلوت میں ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کو یہ نماز روک دے۔ اس نماز کے اندر یہ پاور نہیں ہوگی۔ جتنا ہم اپنی نماز کے اوپر محنت کریں گے، جتنا ہم نماز کو اچھا بنائیں گے، خوبصورت بنائیں گے، نماز کے اندر ایک محبت والا سلسلہ لے کر آئیں گے۔ دیکھیں، ایک دفعہ 17 رکعت آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی آپ یہ کہیں کہ چلیں آج تو میں اللہ کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں، خالص 2 رکعت کی، جو فقط ایک محبت کے رشتے کی خاطر میں پڑھوں گا، کیونکہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، اس نے مجھے وجود جیسی نعمت عطا کی، اس نے مجھے یہ دنیا میں موقع دیا کہ میں آؤں اور دنیا میں بیٹھوں اور عمل کروں، اور ایک ایسی زندگی کو حاصل کروں کہ جس زندگی میں پھر موت نام کی چیز نہیں ہے، کہ جس زندگی میں پھر مشکلات نام کی چیز نہیں ہے، کہ جو زندگی ہمیشہ کے لیے جاودانی ہے، کہ میں ہمیشہ کے لیے اس زندگی سے کیا ہے لطف اٹھاؤں گا، وہ کمال کی زندگی ہے۔ یہ تو اللہ نے مجھے بہترین موقع دیا۔ آج اگر اچھے کیریئر کو پانے کے لیے میڈیکل میں کوئی کسی کو داخلہ دلوا دیتا ہے، میڈیکل کالج میں، یا امتحان بیٹھنے کے لیے اس کو داخلہ دلوا دیتا ہے، تو انسان بڑا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ شکر ہے آپ نے ہمیں اتنا تو موقع دیا کہ ہم اس کالج میں لے لیں، ہم اس امتحان میں بیٹھ جائیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس کو یہ موقع تو دیا کہ وہ خود کو بنائے سنوارے اور ایک بڑی زندگی کو کیا حاصل کرے۔ تو ہم 2 رکعت نماز کبھی اس لیے فقط پڑھ لیں کہ چلیں آج اللہ کی محبت کی خاطر میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو یہ اگر ہم اپنی نماز میں محبت کو لانا شروع کریں گے تو ہمارا اللہ سے کیا ہے مضبوط رشتہ کیا ہے جڑے گا۔ میں اپنی بات کو دوبارہ جوڑوں تاکہ بات کہیں نہ نکل جائے۔ سب سے پہلا نقطہ ہماری بات کا کیا تھا کہ آج کا جوان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے روک کے رکھے، انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل کے اوپر، فاسٹ چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ خالق اور رحمان کی بارگاہ میں اس کا یہ گناہ جائے، وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، امام زمانہ، امام حسین، امام حسن کی بارگاہ میں اس کے یہ اعمال جائیں۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ الکافی کا پورا باب ہے کہ ہم سب کے اعمال جو ہے وہ اہل بیت کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اہل بیت جس کے اوپر گواہ بنیں گے۔ کون جوان چاہے گا جو مولا عباس سے محبت کرنے والا ہے، مولا حسین سے محبت کرنے والا ہے، مولا علی سے محبت کرنے والا ہے، امام زمانہ کی زیارت کا مشتاق ہے، کون جوان چاہے گا کہ اس کا یہ جو بد عملی ہے یہ امام کی خدمت میں جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی اپنے امام کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں بنانا چاہتا کہ میری وجہ سے امام کو دکھ پہنچے، کوئی نہیں چاہتا۔ امام صادق علیہ السلام بیٹھے تھے محفل میں اور اصحاب سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہو، اور صحاب نے پوچھا کہ ہم اللہ کے رسول کو کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو تم برے کام کرتے ہو، یہ تم گناہ کے کام کرتے ہو، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جب وہ تمہارے اعمال میں برا کام دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو اذیت ہوتی ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ وہ پہلا نقطہ ہے کہ ہر جوان جو ضمیر رکھنے والا ہے، جو دل رکھنے والا ہے، جو ایک محبت کا احساس اہل بیت سے جو جڑا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ شدید تمنا ہے، یہ شدید خواہش ہے کہ مجھے اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے کہ میرے کردار کی وجہ سے امام کو دکھ نہ پہنچے۔ یہ ہر کسی کی خواہش ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ مشکلات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ وہ خود کو نہیں کنٹرول کر پاتا، اب اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ اس کے کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ قرآن مجید کی طرف جانا پڑے گا، جو حضرت یوسف نے رائے حل پیش کیا۔ وہ رائے حل کیا تھا کہ میں اللہ کی رحمت سے جڑا ہوں تو میں اس گناہ سے بچا ہوں، یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ تھا کہ اللہ کی رحمت سے جڑنے کے لیے ہمیں محبت کے اندر آنا پڑے گا، ہمیں اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت کرنا شروع کرنی ہوگی۔ یہ تیسرا نقطہ ہے۔ چوتھا نقطہ کہ اللہ سے شدید محبت کیسے ہوگی؟ کہ جب ہم اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی سوچوں میں اللہ کو بسائیں گے، آخرت کو سوچیں گے، ہر ٹائم پہ اللہ کو سوچیں گے، اپنی سوچ کو بدلیں گے۔ جب ہم اپنا سوچ میں
کبھی اللہ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جب کبھی قبر کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، تو اللہ کی سوچ اور یاد ہمارے دل میں کیسے آئے گی؟ جب ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں آئے گی تو پھر دلوں کو سکون بھی نہیں ملتا۔ قرآن نے واضح موقف دیا کہ دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ یہ چوتھا نقطہ تھا۔ پانچواں نقطہ کیا تھا کہ پھر ہم یہ کیا کریں اس کے لیے؟ ہم نے کہا اس کے لیے عبادت اور نماز ہے۔ انسان کو جھکنا پڑتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انسان کو 5 وقت میں اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے اور ایک محبت کا رشتہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی 17 رکعت نماز کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جو منافقوں والی نماز تھی، جو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں صاحبان ایمان اور محبت والی نماز بنانا پڑے گی، تب ہمارے دل کے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے کیا ہے روک سکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی کلیئر اور واضح ہیں، قرآن اور اہل بیت نے بتا دیں۔ اور صادق آل محمد فرماتے تھے کہ آپ اپنے نفوس کے خود طبیب ہیں، انت طبیب لنفسک، کا خود آپ ڈاکٹر ہیں، اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ آپ کو بیماری بھی بتا دی گئی ہے، آپ کو علاج بھی بتا دیا گیا ہے، اب آپ خود اس کے اوپر کیسے عمل کرتے ہو یہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ جس کا اپنے اندر سے مرشد ختم ہو جائے نا، اپنے اندر سے ایک رہنمائی کرنے والی قوت ختم ہو جائے، تو پھر کوئی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔